مصلح امت حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی صاحب مدظلہ سے خواہش کرتا ہوں کہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی کے عنوان سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ، اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ایمان کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ بات ہم اپنی زبان سے بے شک ادا کرتے ہیں، لیکن کہنے والا خود بھی بہت محتاج ہے اس کا، اور ہم سب محتاج ہیں کہ اس کی حقیقت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، اور واقعی ایمان کی عظمت، ایمان کی قدر یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، کیونکہ جب ایمان کی عظمت دل کے اندر آ جاتی ہے واقعی، تو پھر انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور انسان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ ایمان اور ایمان پر استقامت یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی، اور مختصر نصیحت کے لیے فرمائش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان اور ایمان پر استقامت کی نصیحت فرمائی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان پر جم جاؤ۔ یہی ایمان ہے کہ جس کے اوپر انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا مدار ہے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اور خدا نخواستہ نعمت ایمان سے محروم گیا تو انسان خسارے میں ہے، ایسے خسارے میں ہے کہ جس کے بعد پھر تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس آدمی کو لایا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، راحت میں تھا، آرام میں تھا، تو اس کو لایا جائے گا، اس کو ایک مرتبہ دوزخ میں ڈبکی دی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، اللہ کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا۔ اور ایک آدمی وہ لایا جائے گا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں تھا، پتہ نہیں کون آدمی ہوگا وہ۔ ہم تو کتنی مصیبت میں ہوں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا میں آدم سے لے کے آخری انسان تک سب سے زیادہ مصیبت والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم بعض وقت اپنی مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اگر انسان غور کرے تو لوگ ہم سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو بہرحال وہ آدمی لایا جائے گا جو سب سے زیادہ مصیبت میں تھا، پھر کہا جائے گا کہ اس کو ایک مرتبہ جنت میں ڈبکی دے کر نکالو، یا جنت کا ایک جھونکا اس کو جھونکے سے اس کو آشنا کر دو۔ حدیث میں صبغ کے الفاظ ہیں، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ،
پھر اس کو نکالا جائے گا جنت میں ایک ڈبکی دے کر، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی تکلیف دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ تو دنیا میں انسان نعمت میں ہے یا مصیبت میں ہے، اس نعمت مصیبت دونوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سب خواب و خیال کی طرح ہیں جب انسان آخرت میں پہنچ جائے۔ اور آخرت میں جنت کا دائمی داخلہ اور جہنم سے حفاظت، اس کا راستہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، ہدایت کی ہے، اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں اسی ایک چیز کی دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت اور فضیلت سے تقریباً ہر مسلمان واقف ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے لمبا عرصہ ہو گیا، مگر اب تک یہ بھی نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے اور اس کا معنی، اس کا مطلب کیا۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہت توجہ دلاتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ بھئی بعض وقت تو بوڑھے لوگوں کو بھی حضرت نے دیکھا کہ ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی 20 برس سے 40 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اب تک سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے۔ روزانہ ایک لفظ کا بھی ترجمہ یاد کرا دیا جائے تو 20-21 دن میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا بھی چاہیے اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی ثنا تعریف بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بلکہ آپ ہی کا بندہ ہوں اور آپ ہی کا محتاج ہوں۔ پھر اس کے بعد صرف ایک دعا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھی ہے، 2 دعائیں اللہ نے نہیں رکھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اخیر تک بس ایک دعا ہے صرف۔ کائے کی دعا ہے؟ ہدایت کی، ایمان کی۔ اگر ایمان اور ہدایت سے بڑھ کے کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اس کا سوال سورہ فاتحہ میں رکھتے۔ تو یہ ہے ایمان اور ہدایت کی عظمت، سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ اب اس ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ قرآن میں، حدیث میں بہت سارے واقعات مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ مذکور ہے۔ وہ چند نوجوان تھے اور ان کی تعداد اندازہ یہ ہے کہ 7 نوجوان تھے وہ، اور پورا ماحول مخالف تھا، شرک و بت پرستی سے پورا معاشرہ بھرا ہوا تھا، مگر ان 7 نوجوانوں کے دل میں اللہ نے ایمان کی شمع اللہ نے روشن فرما دی۔ تو انہوں نے اپنے اس ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور وقت کے بادشاہ سے انہوں نے دشمنی مول لی، اور پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی بستی سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے یہ۔ ہم لوگ جو خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو اس ایمان کی نعمت کی جو قدر ہے اس کا ویسا اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں اور دل میں ان کے ایمان آ جاتا ہے تو وہ اپنا گھر بار وطن جائیداد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، مگر اسلام کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے یہ کہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سے بھر گئی، اس کے باوجود بھی زمین کے ہر خطے میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ آپ کو اپنے اطراف بھی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو ڈر لگا ہوا ہے، جان کا ڈر لگا ہوا ہے، جائیداد چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے،
ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ دیا، معمولی چیز نہیں ہے، ہمت نہیں کر سکتے لوگ، یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ہر زمانے میں رہے ہیں ایسے۔ اصحاب کہف نے بھی اس کے لیے قربانی دی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ اور قرآن مجید تو قصے کے وہ اجزاء بیان کرتا ہے جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، تفصیل تو ساری بیان نہیں کی جاتی۔ پتہ نہیں انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، چھپ چھپ کے گئے ہوں گے، اور آخرکار ایک غار میں پہنچے وہ، اور اس غار میں وہ تھوڑا سا آرام لینے کے لیے لیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط فرما دی، جو 300 برس سے کچھ زائد وہ نیند ان کے اوپر طاری رہی۔ تو اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، وہ اسی لیے ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اور ہر زمانے میں ایمان والوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اپنا وطن، گھر بار، ہر چیز چھوڑ دی، مگر اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دی۔ قرآن مجید میں سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر ہے، اس میں ایک لڑکے کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو بہت ماہر تھا۔ اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایک ہوشیار، چالاک، ذہین و فطین نوجوان مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھا دوں، کیونکہ اب تو بڑھاپے کی اس منزل میں ہوں میں کہ اب میں دنیا میں زیادہ دن رہوں گا نہیں، تو میرا فن میرے ساتھ چلا جائے گا، تو مجھے کوئی ایسا نوجوان دیا جائے جو میرا جانشین بن سکے اس فن میں۔ تو بادشاہ نے منتخب کیا، اور وہ ایک نوجوان اس کے حوالے کیا گیا۔ وہ کم عمر نوجوان تھا، وہ روزانہ جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی، اور راہب کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے لگا۔ وہ اس زمانے کا جو دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، وہ شریعت تھی، اور اس میں جو جیسے ہم اس امت کے اندر علماء مشائخ ہوتے ہیں، اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کا دین حق وہی تھا۔ اس راہب کے پاس وہ لڑکا کچھ دیر بیٹھتا، باتیں دل کو لگتی، کچھ دنوں میں وہ لڑکا دل سے مسلمان ہو گیا، اور اس نے اس کے پاس زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ جب اس کے سرپرستوں کو، بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس سے ان لوگوں کو ناراضگی ہوئی۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ لڑکا گزر رہا تھا، راستے میں کوئی درندہ، کوئی شیر، چیتا یا کوئی ایسا درندہ تھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا، اور لوگ پریشان تھے۔ تو اس لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ آج ایک کام کرتے ہیں، مجھے آج اور اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ کون جادوگر حق پہ ہے یا راہب حق پہ، ساحر اور راہب میں سے کون حق پہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، اگر یہ راہب سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ جانور اور درندہ مر جائے۔ یہ کہہ کر کے اس نے پتھر پھینک کر مارا، تو وہ جو جانور تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب لوگوں میں بہت شور مچ گیا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، کہ اس کو تو کیسے قابو میں کریں، سب پریشان تھے۔ اس نوجوان نے ایک پتھر پھینکا، اس کے پتھر سے مر گیا۔ تو لوگ اس کے عاشق ہو گئے اور اس کی طرف رجوع کرنے لگے، اور اب بادشاہ کو اور اس کے سرپرستوں کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان تو اس راہب کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس کے دین کو اس نے قبول کر لیا۔ تو اس کو بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس بچے کے ہاتھ پر بیماروں کو شفا ہونے لگی، وہ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور لوگوں کو فائدہ ہونے لگا۔ اب بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تم چھوڑ دو، جو جادوگر کا اور ہمارا جو دین ہے شرک والا، مشرکانہ، وہ اختیار کرو۔ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ اختیار نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے اس کو سزا دی ہوگی، پہلے ظلم و تشدد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جا کے ختم کرو، تو لہٰذا اس کو پہاڑ پر سے گرانے کی کوشش کی گئی، سپاہی لے گئے،
لیکن ایسا زلزلہ آیا کہ سپاہی خود گر گئے، یہ بچ کے آ گئے۔ دریا میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو کشتی میں ایسی حرکت ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے جتنے سپاہی تھے وہ ڈوب گئے، یہ بچ گیا۔ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، یہ بچ کر بادشاہ کے پاس واپس آ جاتا۔ پھر آخرکار اس لڑکے نے خود بادشاہ سے کہا کہ مجھے مارنے کا ایک طریقہ۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم سارے لوگوں کو، پوری عوام کو جمع کرو کسی میدان میں، اور ان سب کے سامنے مجھے لٹکا دیا جائے تختہ دار پر، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ کر مجھے تیر مارا جائے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تو تمہارا تیر خطا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اس کو مارنے کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تھی۔ بادشاہ جھنجھلایا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لڑکا کیا تدبیر کر رہا، سارے مجمع کو جمع کر کے مجمع کے سامنے یہ کیوں کر رہا۔ تو وہ اپنی حماقت میں اس نے سارے مجمع کو جمع کر لیا، اور پورے مجمع کے سامنے اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد تیر انداز نے تیر چلایا جیسے لڑکے نے کہا تھا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کے جب اس نے تیر چلایا تو تیر جا کے اس کی کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا اللہ کے نام سے۔ لیکن لڑکا جو چاہتا تھا وہ بات ہو گئی، وہ مقصد اس کا حاصل ہو گیا۔ لڑکا یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں جس دین پر ہوں اور جس دین پر میں مر رہا ہوں وہی دین حق ہے، اور یہ سارے لوگوں نے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی لوگ ایمان لے آئے، کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب بادشاہ تو اس کو مارنا اس لیے چاہتا تھا تاکہ اپنی قوم کو وہ اپنا بنا کر رکھے۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم بھی جو ہے وہ اس لڑکے کے راستے پر چل پڑی ہے، تو پھر روایات میں ہے کہ اس نے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ جلوائی، اور پھر اس کے اندر لوگوں کو ڈالنا شروع کیا کہ تم ایمان، اگر تم اس لڑکے کے دین پر ہو تو پھر تمہیں اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو لوگوں نے آگ میں گرنا قبول کیا مگر اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، آگ میں گر گئے۔ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کون تھے یہ وہی مومنین تھے۔ ایمان اتنا قیمتی تھا کہ انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، آگ میں جلنا گوارا کر لیا مگر ایمان چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے بہت واقعات ہیں، بعض واقعات تو وہ ہیں جو ہم کثرت سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت خباب کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں کہ جو ایک باندی تھی اور ابو جہل ان کو بہت کچھ ستاتا تھا، اور آخرکار اس نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر تیر مار کر ان کو شہید کر دیا، مگر انہوں نے مرنا گوارا کر لیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ واقعات ہم کثرت سے سنتے رہتے۔ انہی اصحاب میں ایک حضرت خبیب بن عدی بھی تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، اور مکے والوں نے ان کو تنعیم جو جگہ ہے جہاں سے اب عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی جو لوگ مکے کے ہیں وہ وہاں جا کے احرام باندھتے ہیں، جو مکے سے بہت قریب ہے، اب تو مکے ہی میں ایک طرح سے داخل ہیں، تو وہاں لے گئے۔ وہ اس وقت شہر سے باہر جگہ تھی۔ حضرت خبیب بن عدی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تیر مارے گئے ان کے جسم کے اوپر، پھر ان کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹا گیا، اور اس وقت حضرت خبیب بن عدی سے پوچھا گیا کہ اب بتاؤ تم کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسا رہے گا؟ تو اس وقت حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، اگر اس کے بدلے میں بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو یہ مجھے منظور ہے، مگر ان کے جسم میں ایک کانٹا چبھے یہ مجھے منظور ہے۔
جب ان کو قتل کرنے سے پہلے خواہش پوچھی گئی تھی ان سے، انہوں نے کہا تھا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے میں اپنی نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اپنی نماز اور لمبی کرتا، مگر مجھے یہ خیال ہوا کہ تم سمجھو گے کہ موت سے ڈرا ہوا ہوں اور اس کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنی نماز مختصر کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو لٹکایا گیا دار پر، پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ وہ شہید ہو گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آخرکار ان کی جان ان کے جسم سے جدا ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، حضور نے ان کو ایران کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھی بھیجا تھا۔ قیصر اور کسریٰ دونوں کے پاس گئے۔ قیصر کے پاس جو گئے تھے تو وہاں سے تو وہ کسی طرح بچ کر آ گئے تھے۔ قیصر نے حضور کا خط پھاڑ دیا تھا، پھر اللہ نے اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہاں سے بچ کر نکل گئے، جب تک قیصر کے لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا یہ روانہ ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی ملاقات کسریٰ سے ہوئی۔ حضور کے زمانے میں تو صرف قیصر کے پاس خط لے کر گئے تھے یہ، اور کسریٰ سے جو ملاقات ہوئی وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس وقت یہ ایک لشکر میں تھے۔ یہ اور ان کے ساتھی گرفتار ہوئے اور کسریٰ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ کسریٰ کو معلوم تھا، کسریٰ خبریں سن چکا تھا کہ یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو ان پر ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایمان میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو کسریٰ نے ان کو آزمانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا میں نصرانی۔ طرح طرح سے کوشش کی گئی، لالچ دیا گیا، ڈرایا گیا، مگر وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد کسریٰ نے ایک بڑی کڑھائی میں تیل گرم کرنے کا حکم دیا اور تیل گرم کیا گیا۔ تیل گرم کرنے کے بعد عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر جو صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، ان میں سے 2 آدمیوں کو لایا گیا اور یکے بعد دیگرے ان کو آگ میں جلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اور کھولتے ہوئے تیل میں جب ان کو ڈالا گیا تو جن کو ڈالا جا رہا تھا وہ بھی اپنے ایمان پر قائم تھے۔ انہوں نے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرنا گوارا کیا مگر اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ان کا جسم اس جل بھن کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، اور یہ منظر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ پھر اس کے بعد 2 آدمیوں کے بعد کسریٰ نے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو لے جا کر ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ان کو لے کر سپاہی چلے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو سپاہیوں نے کسریٰ سے کہا کہ یہ رو رہا ہے، تو کسریٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اب اس کا جو عزم ہے وہ کمزور ہو گیا ہو، لے آؤ۔ لایا گیا، پوچھا گیا کہ اب تیار ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کسریٰ نے پوچھا پھر تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اس پر رو رہا تھا کہ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، اور اب تم اس تیل میں ڈال دو گے تو میری جان رخصت ہو جائے گی۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے جسم میں جتنے روئے ہیں اتنی میری جانیں ہوں، تو میں ہر وقت اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا رہوں۔ تو وہ اتنا متاثر اور مرعوب ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا، بادشاہوں کا حال ایسی ہوتا تھا پہلے۔ بادشاہ ہوتے تھے مطلق العنان ہوتے تھے، کسی سے راضی ہوئے تو اس کو نواز دیا، کسی سے ناراض ہو گئے تو بلا وجہ بھی اسے قتل کر دیا، ایسی حرکتیں ہوتی تھیں ان کی۔ تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ تو کسریٰ کہنے لگا کہ تم میرے سر کا بوسہ لے لو، بس میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کو
اپنی پڑی ہوئی نہیں تھی، صرف اپنے ساتھیوں کی فکر تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا کہ اچھا مجھے بھی چھوڑ دو گے، میرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ مجھے بھی اور جو مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دو گے؟ تو کسریٰ نے کہا ہاں تم کو بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے جو ساتھی مسلمان قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو عبداللہ بن حذافہ السہمی نے دل میں سوچا کہ میں ایک بوسہ لے لوں تو اس میں کیا جاتا ہے، بوسہ لینے میں تو کوئی شرک کی بات تو ہے نہیں، بس اس کافر کی پیشانی کا بوسہ لینا ہوگا، مگر اس کی وجہ سے میرے ساتھی بھی چھوٹ جائیں گے اور میں بھی چھوٹ جاؤں گا، کیونکہ مصیبت اپنی طرف سے تو نہیں اختیار نہیں کرنا ہے، آ جائے تو صبر کرنا ہے، اپنی طرف سے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں بھی اس مصیبت سے نکل جاؤں گا اور پھر میرے ساتھی بھی وہ بھی اس مصیبت سے بچ جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، تو اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ مگر اس میں ہمارے لیے سبق کا پہلو یہ ہے کہ کیسا ان کا ایمان تھا کہ وہ اس آگ میں جلتے ہوئے تیل میں لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور پھر بھی انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، نہ جن کو ڈالا گیا وہی انہوں نے ایمان کو چھوڑا، نہ انہوں نے ایمان کو چھوڑا۔ پھر جب واپس آئے اور یہ پوری کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو بوسہ لے، اور انہوں نے خود بھی آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ تو بہرحال واقعات بہت ہیں میرے دوستوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، بادشاہ ایک طرف تھا، اور اس وقت کی جو بادشاہت تھی عباسی خلفاء کی، ہارون کا جب زمانہ تھا، یہ تو ہارون کے بعد والوں کا زمانہ تھا۔ ہارون کے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہارون کہتا تھا کہ بادل سے کہ جہاں چاہے برس، تیرا خراج مجھ کو پہنچنے والا، اتنی بڑی سلطنت۔ اس سلطنت کا حامل جو بادشاہ تھا وہ ایک طرف تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل ایک طرف تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے، قرآن کے متعلق جو اعتقاد ان کا تھا، وہ اپنے اعتقاد پر جمے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے ڈرایا دھمکایا گیا، مگر حضرت امام احمد ابن حنبل اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹے۔ پھر ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، کوڑوں سے پیٹا گیا ان کو، اور سخت ترین تکلیفیں دی گئیں، مگر اس کے باوجود وہ جمے ہوئے رہے۔ اب امام احمد بن حنبل اس امت کے بہت منتخب لوگوں میں ہیں، بہت منتخب، بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے ان کا، حضرت امام احمد بن حنبل کا۔ سعودی عربیہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ جیسے ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ لوگ امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ وہ استقامت کا ایک نمونہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اس ملک میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی ان کا نام ہے، اور ہم لوگ لقب ان کا ذکر کرتے ہیں مجدد الفسانی، یعنی دوسرے ہزارویں کے مجدد ہیں وہ۔ آج جیسے اس ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں شرک و بت پرستی کو عام کرنے کی، اس وقت نام کا ایک مسلمان بادشاہ تھا، مگر وہ ایک ایسا دین رائج کر رہا تھا جو اسلام سے بالکل ہٹا ہوا تھا، اور جس کے اندر بت پرستی اور شرک سب کچھ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور ان کے پاس نہ کوئی لشکر تھا، نہ طاقت تھی، نہ کوئی ریاست اور وزارت تھی، مگر وہ جمے ہوئے رہے اور انہوں نے کوششیں کی۔ قید خانے میں ان کو ڈالا گیا، قید خانے کی صعوبتیں برداشت کی، مگر اپنے دین کو، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اور پھر آج ان کی کوششوں کے نتیجے میں اسی کی برکت سے اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، آج ہم اور آپ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کو خاص طور پر ان سے واقفیت اس لیے رکھنا چاہیے کہ بالخصوص بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کے اسلاف کے حالات ہیں، واقعات ہیں۔ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے دین و ایمان پر ثابت قدم رہیں، اور جو فتنے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ایک تو یہ کہ میرے دوستو، علماء سے اپنا رابطہ رکھیں، جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔
ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، اس زمانے میں زیادہ ہو رہا ہے کہ بعض وقت نادان دوستوں کی طرف سے اور اصلاً جو ہیں وہ جو دانا دشمن ہیں ان کی طرف سے اس بات کی پوری کوشش ہے کہ امت کو علماء سے کاٹا جائے، امت کو علماء سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امت کی ایمان کی حفاظت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے وہ طرح کی سازشیں، تدبیریں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو بہت ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو رشیا، روس، جہاں پر مسلمانوں کی بڑی ریاستیں، حکومتیں تھیں، وہاں کے حالات میں ملتا ہے کہ بعض وقت تو انہوں نے اپنے ایجنٹوں کو علماء کے اندر داخل کیا تھا اور ان کے ذریعے سے ایسے کام کروائے کہ علماء بدنام ہو جائیں تاکہ امت علماء سے کٹ جائے۔ جو مفتی اعظم تھے ان مفتی اعظم کا نائب بنا دیا اپنے ایجنٹ کو، نمائندے کو، اور پھر ایسے فتوے جاری کروائے گئے کہ جس سے امت کٹ گئی علماء سے۔ تو بہرحال طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، اور یہ زمانہ تو دجل کا زمانہ ہے، سازش، فریب، دھوکہ، صحیح غلط کو پہچاننا مشکل ہے۔ اب اس زمانے میں تو اور بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہم اپنے کو ہر حال میں علماء سے مربوط رکھیں اور ان کو فرشتہ نہ سمجھیں، وہ انسان ہے۔ اگر وہ اپنے عمل میں کوتاہ بھی ہیں تو بزرگوں نے صراحت کی ہے کہ تم کو ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ عمل کے اعتبار سے خراب ہیں تب بھی اگر دین کا صحیح مسئلہ ان سے معلوم ہو سکتا ہے تو ان سے پوچھ کے عمل کرنا پڑے گا۔ ہم کو اگر غسل کا مسئلہ نہیں معلوم ہے اور ایک غسل کے مسائل کو یا شریعت کے احکام کو جاننے والا ہے، عمل کے اعتبار سے کتنا ہی خراب ہو، اگر اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے، پوچھ کے عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اور پھر اس وقت تو لمبی بات کا موقع نہیں ہے، آپ حضرات کو چائے نوشی بھی کرنا ہے۔ ابھی اکثر عرض کرتا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ان شر الشر شرار العلماء، کہ بدترین شر برے علماء ہیں، تو اب کیا ہے اس کا حل؟ کیا ایسا حل ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی آج کل دواخانوں میں بہت لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اور بہت ڈاکٹر جو ہیں وہ پیسوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس وجہ سے اگر ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بجائے فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈال کے ایک حکیم بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس علاج کرائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ عقل مند آدمی کرتا ہے؟ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بھئی انہی میں سے جو غنیمت ہیں ان سے علاج کرا لو، یا جیسے بھی ہیں پیسہ خرچ کر لو مگر علاج ان سے ہی کرا لو۔ تو اگر ڈاکٹروں میں بدعنوانی آ گئی ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ فٹ پاتھ کے حکیم سے علاج کرایا جائے۔ ایسے ہی اگر علماء کے اندر کمیاں کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہیں یا کہیں کوئی ایسی باتیں بھی ظاہر ہو جائیں جو نامناسب ہوں تو اس کا علاج اور حل یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کو چھوڑ کے کسی بھی جاہل کو، اناڑی کو آپ اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیں۔ اور جیسے حضور نے یہ فرمایا کہ بدترین شر برے علماء ہیں، ویسے ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان خیر الخیر خیار العلماء، کہ بہترین خیر اچھے علماء میں ہیں، اس لیے بدترین شر اگر برے علماء میں رہے گا تو بہترین خیر بھی خیار علماء کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس کو، خیر الخیر بھی خیار علماء کے سوا اور کہیں نہیں ملے گا آپ کو، وہ وہیں ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب علماء کو چھوڑ دو اور کوئی اور ہے، نہیں۔ آپ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ دیکھ رہے ہیں، عبادت گزاری بہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا لَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہوں، عبادت گزاری کام نہیں آئے گی جب ایمان عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء سے رابطہ ضروری، اسی لیے یہ شکیلی پہلے سے ہی ذہن بنا دیتے ہیں اور یہ بول دیتے ہیں کہ علماء سے مت پوچھو، تاکہ ہم جتنی پٹی پڑھانا ہے پڑھا دیں اور ضد پیدا ہو جائے، پھر اس کے بعد جائیں گے پوچھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو علماء سے مربوط رہیں۔ اور ایک تدبیر ماشاءاللہ، ویسے مولانا سے میں نے کہا تھا کہ عام نوجوان جڑیں، اور یہاں کافی تعداد ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے عام نوجوانوں کی۔ میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا، علماء ائمہ سے بھی کہوں گا کہ جمعہ کے خطابات پر خاص توجہ دیں،
اور اس کو میں علماء کے کسی بعض اجلاسوں میں بیان بھی کر چکا ہوں، پھر کوئی موقع ہوگا تو خاص طور پر علماء خطباء کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ جمعہ میں امت کو جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ کے لیے اس سے بہترین کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس کی جو تدبیریں ہیں اب ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو بے حد قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کی عظمت، ایمان کی قدر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نصیب فرمائے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔